बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज के फैसलों पर मौलाना फजलुर रहमान तैश में आ गए। दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के सरबराहान को शिकायत लगा दी। पीटीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी भी दे दी कि अगर फैसले बिलावल और मरीम नहीं करने हैं तो इन्हें सरबराही क्यों दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंसों और फैसलों से मौलाना फजलुर रहमान नाराज हो गए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को शिकायत लगा दी, अपने खदशात से आगाह कर दिया और कहा कि अगर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने खुद फैसले करने हैं तो इन्हें सरबराही क्यों दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बिलावल और मरियम फैसले तन्हा कर रहे हैं। पीटीएम में शामिल दीगर जमातों के रहनुमाओं को शदीद तहफ्फुज़ात हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान पीटीएम को एतमाद में लिए बगैर किया गया, जबकि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान मीडिया में किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा किया पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने फैसले पीटीएम पर मुसल्लत कर रहे हैं। तय हुआ था कि हर फैसला पीटीएम में शामिल जमातों की मुशावरत से होगा। छोटी जमातों को खदशात हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी कराई कि आपकी शख्सियत ही पीटीएम को आगे लेकर चल सकती है। आइंदा आपको शिकायत नहीं मिलेगी, हर फैसला मुशावरत से होगा। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं कि एक दिन तो आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लाहौर में खोखर बरादरान के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान जाती तौर पर खोखर बरादरान के खिलाफ ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ब्रंट जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो इस हुकूमत की जो ज्यादतियां हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो जिम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी जरा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्जाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतजामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है। और सबसे ज्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद पहले प्रेस ब्रीफिंग पर शिबली फराज शहबाज गिल पर बरहम हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात ने मुआवन खसूसी को सहाफियों से बात करने से रोक दिया। पीटीआई के पार्लिमानी इजलास के बाद मुआवन खसूसी शहबाज गिल मीडिया ब्रीफिंग के लिए तेजी से जा रहे थे कि इसी असना में वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज भी निकल पड़े। दोनों का रास्ते में ही टाकरा हो गया। शिबली फराज ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शहबाज गिल ने जवाब में कहा कि इजलास की तफसीलात सहाफियों को बता रहा हूँ, जिस पर शिबली फराज बरहम हो गए और कहा कि ये काम आपका नहीं मेरा है, आप ऐसा न करें। शिबली फराज के इजहारे बरहमी पर मुआविन खसूसी वजाहतें पेश करते रहे, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने शहबाज गिल को कहा कि अगर उन्होंने मीडिया पर कुछ कहना है तो आ जाएं, मेरे साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पीटीएम को तमाम अहदाफ में नाकामी का सामना करना पड़ा। पीटीएम अहदाफ देती रही और हर बार इसे नाकामी हुई। अपोजिशन में आपस में इत्तफाक नहीं, क्योंकि इनके अपने अपने मफादात हैं। पीटीएम मुख्तलिफ अपने लिए मुख्तलिफ वो हदफ रखती रही है, लेकिन सारे अहदाफ में उसको बुरी तरह से नाकामी हुई है। ये अब आखिरी एक वो था जिसमें कि वो पीटीएम के अंदरूनी जो उसके जो पार्टीज हैं वो भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते। पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है, अदम एतमाद वो लाना चाहते हैं।
جو نون لیگ ہے وہ اس کے بارے میں بالکل ایک الگ وہ رکھتی ہے، رائے رکھتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان میں جب تک کہ آپس میں ان میں اتفاق نہیں ہوگا، جو کہ ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی مختلف ان کی مفادات ہیں اور یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. جو بھی یہ چاہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے، اور اس میں جو بھی اپوزیشن جو بھی جمہوری طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی چیز کرتی ہے تو وہ ان کا حق بنتا ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن رہا ہے، اور اس کے لیے جو ماضی کی جو حکومتوں میں جو بھی اس ملک کے ساتھ کیا گیا، براڈ شیٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیٹسٹ ہے، اس سے پہلے پیناما والا تھا. تو اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول پہ اس ملک میں وہ لوگ جو حکمران رہے انہوں نے کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی اور اس ملک کو غریب کیا. اب جو یہ سامنے آیا ہے براڈ شیٹ، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے یہ ایک جمہوری فرض ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں. سینٹ الیکشن سے پہلے نون لیگ کو دھچکا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوٹ آباد سے لیگی رکن اسمبلی محمد ارشد نے ملاقات کی اور عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کر دیا. ایک اور لیگی ایم پی اے نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کر لی. ملاقات کرنے والے رکن پنجاب اسمبلی محمد ارشد کا تعلق فوٹ آباد سے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایم پی اے محمد ارشد کو حلقے کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا، اراکین پنجاب اسمبلی میرے دست و بازو ہیں، انہیں عزت و احترام دیں گے. عوامی نمائندوں کے مسائل کو ذاتی سمجھ کر حل کرتا ہوں، میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. منتخب نمائندوں کے حلقوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ 2.5 برس میں صرف خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی. پی ڈی ایم مسترد شدہ عناصر کا ٹولہ ہے. یہ عناصر ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں. اس ٹولے کا ایجنڈا صرف افراتفری پھیلانے کے سوا کچھ نہیں. لوٹ مار کر کے ذاتی تجوریاں بھرنے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. لیگی ایم پی اے محمد ارشد کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار نے ہمیشہ ہمارے مسائل حل کیے ہیں. احسن اقبال کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی ایم کر رہی ہے. نیب صرف ایک آنکھ سے اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے. نیب نے دوسری آنکھ پر کالی پٹی باندھ رکھی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ سینٹ میں حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے انتخابات میں حصہ لیں گے. عمران خان کو گھر بھیجنا ملک بچانے کے لیے ضروری ہے. وزیر مواصلات نے مجھ پہ 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے کا الزام لگایا کمیشن کک بیک لینے کا. اس جاہل وزیر کو یہ نہیں معلوم کہ سی پیک منصوبوں کی چین کی حکومت نے براہ راست فنڈنگ کی ہے. سی پیک منصوبے جو چین کی مدد سے بنے ہیں اس کا 1 روپیہ پاکستانی فنڈ میں یا بجٹ میں نہیں آیا. وہ چین کی حکومت نے براہ راست کانٹریکٹرز کو دیا ہے. تو یہ وزیر واضح کریں کہ اگر مجھ پہ 70 ارب روپے کا یہ الزام لگا رہے ہیں تو کیا یہ چین کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں؟ یہ وہ شرمناک بیانات ہیں جن کی وجہ سے آج سی پیک بھی دنیا میں متنازع ہوا ہے اور سی پیک رک چکا ہے. آج سی پیک کے ذریعے 9 اکنامک زونز میں تقریباً 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان آ جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک وہ 9 اکنامک زون کا انفراسٹرکچر ہی تیار نہیں ہوا. تو ملک کو اس نالائق اور نااہل حکومت کے ہاتھوں جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. سی پیک جو ہمارے لیے ایک صدی کا تحفہ تھا، چین کی حکومت کا ایک بہترین تحفہ تھا، ہم اس کا بھی فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سک رہے کہ چین کی حکومت ہمیں مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے وہ معاشی ڈھانچہ ہی گرا دیا ہے، ڈھا دیا ہے.
شیخ رشید نے کہا کہ کسی دشمن کو ملک کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، خیبر پختونخوا کو تمام ضروری وسائل مہیا کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت پشاور میں اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی شرکت کی۔ چیف سیکریٹری IG KP، سیکریٹری محکمہ داخلہ اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ شیخ رشید کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے بشمول ضم اضلاع میں امن و امان کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ شرکا نے امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور مزید بہتری کی مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ PTI نے ریکارڈ مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام کے اوسان خطا کر دیے۔ وزیر اعظم اپنے نعروں اور وعدوں سے یو ٹرنز کے ساتھ ہیرو نہیں زیرو ہو چکے۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ ترقی اور خوشحالی کی متلاشی عوام نے تاریخی دھوکہ کھایا ہے۔ پوائنٹ سکورنگ کے لیے چند پناہ گاہیں بنانے والوں کو اب کہیں پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ حکومت کی اب تک کی کارکردگی زبانی جمع خرچ اور پریس کانفرنسوں پر مبنی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم، چینی اور کپاس کے لیے ہم غیروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود عوام 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو رہے ہیں۔ دریا سوکھ کر گندے پانی کے جاڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کسان پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ ملک کی زراعت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ مزدور اور کسان دونوں اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ ISPR کے مطابق اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد نے خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، اردن کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے طلباء کے آن لائن امتحانات کے حوالے سے پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا، امتحانات آن لائن لینے ہیں یا نہیں یہ فیصلہ جامعات نے کرنا ہے۔ شفقت محمود نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو وائس چانسلر سے آن لائن امتحانات منعقد کروانے کے حوالے سے مشاورت کا کہا ہے۔ جامعات چیک کریں کہ ان کے پاس آن لائن امتحانات کے لیے ٹیکنیکل سہولت ہے یا نہیں۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ آن لائن امتحانات کے نظام کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جامعات بہترین سوالیہ پرچے اور اسسمنٹ تیار کریں۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 74 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,450 ہو گئی۔ مزید 1,563 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,37,477 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 4,92,000 افراد صحت یاب جبکہ 33,820 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 74 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 4,646، سندھ میں 3,925، خیبر پختونخوا میں 1,857، بلوچستان میں 193، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 258، اسلام آباد میں 469 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 21,70,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 10 کروڑ 10 لاکھ تک جا پہنچی۔ 7 کروڑ 30 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ میں 4,36,000، میکسیکو میں 1,52,000، جبکہ برطانیہ میں 1 لاکھ اور سعودی عرب میں 6,359 اموات ہو چکی ہیں۔ لاہور میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر شہر کے 16 مزید علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور کے 16 ہاٹ سپاٹ ایریاز میں فوری مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا۔ جوہر ٹاؤن کا B بلاک، سیکٹر A1 ٹاؤن شپ اسٹریٹ B، ایڈن سٹی 21A، امجد خورشید روڈ، کینٹ آر اسٹریٹ 4، عسکری 10 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا۔ اسٹریٹ 55E بلاک DHA فیز 1، اسٹریٹ 35 DHA فیز 3 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا۔ 90BGOR 3 نزد فاطمہ میموریل اسپتال، سیکٹر B ہائٹ، عسکری 11 میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ رضا بلاک، رچنا بلاک، کریم بلاک، نیو مسلم ٹاؤن کو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے ہیلتھ اور پولیس کو الرٹ رہنے کے لیے مراسلہ بھیج گا۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔
खबर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िया क़य्यूम ने कहा है कि यूनिवर्सिटी 14 लाख से ज़ायद तलबा को फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही है। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िया क़य्यूम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रीजनल ऑफिस ननकाना साहिब का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान समेत मुल्क के तमाम दूर दराज के इलाकों में रीजनल कैंपस बनाए जा रहे हैं। नए बनाए जाने वाले तमाम कैंपस में कंप्यूटर लैब और तालिबात के लिए हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम और मयार तालीम में मजीद बेहतरी के लिए दाखिला फॉर्म से लेकर डिग्री के इजरा तक के तमाम मराहिल को ऑनलाइन किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क की वाहिद यूनिवर्सिटी होगी जिसका सारा निज़ाम ऑनलाइन होगा। डीजी सीमेंट फैक्ट्री कलर काहार के मैनेजर राना मोहम्मद रमजान, डिप्टी मैनेजर सैफुल्लाह भट्टी और असिस्टेंट मैनेजर सैयद मोहम्मद अनवर शाह की तरफ से सीनियर सहाफ़ी मलिक उमर दराज जोया के एजाज में जोहराना दिया गया। जोहराना में इनके हमरा मलिक अकराम अफजल अवान, जबकि मेहर आलमगीर, बाबुर हुसैन, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद वकास नंबरदार चेयरमैन वादी सोन प्रेस क्लब नौशहरा, मलिक जाहिद फारूक अवान और सदर मलिक अहमद सईद अवान ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ इलाकाई मसाइल पर बातचीत की भी गई। आखिर में मलिक उमर दराज जोया ने राना मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह भट्टी और सैयद मोहम्मद अनवर शाह का शुक्रिया अदा किया। शेरगढ़ के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में सीवरेज के निजाम की बहाली के लिए रात गए तक म्यूनसिपल कमेटी के अमले की तरफ से काम जारी है। जानते हैं मलिक मोहम्मद जहूर से। जी जहूर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरगढ़ के एक मोहल्ले में, जहाँ पे शेरगढ़ के चंद दिनों पहले जो शेरगढ़ में जो गंदे पानी के गटर थे वो उभर रहे थे, जिससे पूरे शहर में तफन फैल रहा था, बल्कि पूरे मोहल्लों में गलियों में जौर की शक्ल इख्तियार कर रही थी, जिससे शहरी शदीद परेशान थे। तो जिस पे मुकामी एमपी सईदा जुगनू मोहसिन ने क्विक एक्शन लेते हुए इसके इन गटरों की सफाई करवाना शुरू कर दी है। तो आइए मेरे साथ इस वक्त शेरगढ़ के शहरी मौजूद है, ये मजीद उनसे जानते हैं कि उनके मसाइल क्या थे और अब वो किस हद तक जो है वो मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं। जी आप बताइएगा। जी, ये बिल्कुल जो सीवरेज का निज़ाम है इंतहाई ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से जो गटर हैं गलियों में वो उबल रहे थे और गटरों से उबलने वाले पानी से जो तफन उठ रहा था उससे जो शहरी हैं उनका सांस लेना भी महाल था। सईदा जुगनू मोहसिन करमानी के हम शुक्रगुजार हैं और म्यूनसिपल कमेटी के जो वर्कर इस वक्त काम कर रहे हैं उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारी आसानी के लिए वो रात गए तक काम कर रहे हैं और जो है सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना जैसे वो कह रहे थे कि हम सईदा जुगनू मोहसिन किरमानी साहबा और म्यूनसिपल कमेटी के वर्करों के बेहद मशकूर हैं कि वो इस वक्त भी सर्दी की ठठराती हुई रातों में शदीद सर्दी के लहर में भी वो गटर की ठंडी जगह पे खड़े होकर वो उसमें से सब कुछ निकाल कर उसकी सफाई कर रहे हैं और पानी जो है वो रवा सीवरेज का पानी रवा करने के लिए दिन रात को कोशिश है और इंशाल्लाह हम जी वो दिन रात कोशिश है सीवरेज का पानी चलाने के लिए। और उनका कहना है कि वो आखिर हद तक जाएंगे, वो सीवरेज का मुकम्मल ठीक करके दम लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। कुंडरी के करीब रोड हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कुंडरी के नजदीक गांव पक्को मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में 45 साला शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस खानेवाल में डॉक्टर खालिदा शाहिद और नजीर अहमद गोंदल के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल चौधरी मुजीब रब्बानी ने की। देखते हैं अदनान रसूल की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल डॉक्टर खालिदा शाहिद और नजीर अहमद गोंदल के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल चौधरी मुजीब रमानी ने की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल चौधरी मुजीब रमानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज की पुरवकार तकरीब डॉक्टर खालिदा शाहिद की शानदार खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है और इनके रिटायरमेंट के मौका पर डॉक्टर साहिबा की खिदमात का एतराफ़ करना है। डॉक्टर साहबा 22 जनवरी 2021 में रिटायर हुई हैं। डॉक्टर साहबा ने महकमे के लिए 26 साल सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसको आज हमने ऑनर करने के लिए डॉक्टर साहबा की खिदमात को ऑनर करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया। डॉक्टर साहबा के लिए एक
एजाज़ी शील्ड जो है हमने वो उन्हें पेश की। डॉक्टर खालदा शाहिद ने कहा कि आज की पुरवकार तकरीब को मैं हमेशा मुद्दतों याद रखूंगी, जो आपने इज्जत बख्शी उसको भुला ना पाऊंगी। डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर ऑफिसर खानेवाल इमरान तारिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मुख्तावर महफूज ने भी डॉक्टर साहिबा को खराज तहसीन पेश किया कि मैं अपनी सर्विसेज के बाद और इतने सारा अरसा जो गुजारा है इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा है और डिपार्टमेंट और सब लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। आखिर में डॉक्टर खालदा शाहिद को यादगारी शील्ड से नवाजा गया और नज़ीर अहमद गोंदल की महकमा की खिदमात के तराफ में उनकी हौसला अफजाई करते उनको भी शील्ड से नवाजा गया और तकरीब में खुसूसी शिरकत डॉक्टर साहिरा हमीद ने की। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे, खानेवाल। खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में सीवरेज का निजाम नाकारा, गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल में शहरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। देखते हैं अब्दुल हकीम से हाफिज खुरम रियाज की ये रिपोर्ट। खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में जना आबादी शहादत कंदला की आबादी सेवरेज का निज़ाम ठीक ना होने के बायस ताफुन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। सेवरेज के खड़ा पानी से मौजी अमराज के फूटने का खदशा बढ़ गया। सेवरेज का पानी गलियों में जमा होकर जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। शहादत कंदला जना आबादी के लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हुकूमती नुमाइंदों की बेहिसी वोट लेने के बाद अपने हलकों से फरार हो गए। सेवरेज जैसे मसाइल हुकूमती नुमाइंदों और इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगे। अब्दुल हकीम जना आबादी शहादत कंदला के बासियों का कहना है कि सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि ताफुन ज़दा माहौल से छुटकारा हासिल हो सके। ये हमारे इलाके में मोहम्मद खान डाहा जो है वोट लेने के लिए आया था, उससे पहले उसने ये वादा किया था कि यहाँ सेवरेज और ये सोलिंग बनवा के दूंगा। जब से वो MNA बने हैं उसके बाद किसी ने चक्कर भी नहीं लगाया और हमारे ये पीछे देख लें कि पानी की इतनी वो है, मस्जिद में जाना भी मुहाल हो गया है। तो हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि वो हमारा जो है ना ये मसला हल करवाएं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ MP MNA ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ सूरत हाल उन्होंने पता सोर नहीं किया जी। हूँ बल्दियाती इलेक्शन आने उस टाइम फिर आ जाए ये है तो वो हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हमारे DC साहब वज़ीर आला पंजाब साहब से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ फंड मुहैया किए जाएँ जिससे हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ हाफिज खुरम रियाज, TV टुडे। टिक टॉक का जुनून सर चढ़ कर बोलने लगा। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मनचलों का नौजवान पर तशद्दुद। सिर्फ टिक टॉक बनाने के लिए राहगीर मोटरसाइकिल सवार नदीम नामी लड़के को रोक कर बेमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद की वीडियो TV टुडे ने हासिल कर ली। शोरकोट के नवाही इलाका खड़वाला का रिहायशी नदीम मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि 3 नामालूम लड़कों ने रोका। एक वीडियो बनाता रहा। 2 लड़कों ने नदीम को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। लड़कों ने मार मार कर अधमुआ कर दिया। कपड़े उतार कर वीडियो बनाते रहे और जाते जाते कहकर गए कि किसी को बताया तो अगली बार तुम्हें जान से मार देंगे। मुतासिरा लड़का खौफ के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। नदीम के वर्सा का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमें डर है कि हमारे बच्चे को कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने कहा कि DPO जंग से अपील करते हैं कि ऐसे शरपसंद अनासिर को सख्त से सख्त सजा दें ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना हो। मंडी बहाउद्दीन में DHQ अस्पताल के शहर से बाहर मुंतकिली का मामला। ताजिर तंजीमों की कॉल पर शहर भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। ताजिरों का कॉलेज चौक पर एहतजाजी धरना। मंडी बहाउद्दीन में DHQ अस्पताल की शहर से बाहर मुंतकिली का मामला। ताजिर तंजीमों की कॉल पर शहर भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। फालिया रोड, सदर बाजार, डाखाना रोड समेत तमाम मार्केटें बंद रहीं। ताजिरों का कॉलेज चौक पर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर नजरे आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिए जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई इमारत शहर से बाहर मुंतकिल की गई है। पुराने अस्पताल का स्टाफ और सामान नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुराना अस्पताल शहर के मरकज में वाक़ था। साबिका इमारत में हेल्थ केयर सर्विसेज और तमाम शुबाजात बहाल किए जाएं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुंतकिली का फैसला बार के मुफाद में है। तामीरी और इस्लाही तनकीद से नाआशना और गैर मुतल्लिका लोग बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। नामुंतखब सदर टेक्सला बार सैयद इकरार हैदर एडवोकेट का खिताब। नामुंतखब सदर टेक्सला बार सैयद इकरार हैदर एडवोकेट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुंतकिली के फैसले को बार और शहर के बेहतरीन मुफाद में करार देते हुए इस पर एतराज की तनकीद बराए तनकीद करार दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुंतकिली का क्रेडिट बैरिस्टर अकील मलिक और बार की साबिका क़यादत समेत तमाम बार मेंबरान को जाता है।
ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے کہا کہ پولیس کو گھڑ سواری کی تربیت سے صلاحیتیں بڑھیں گی. تربیت پانے والے پولیس افسران اور اہلکار جھپٹ کر پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کے فن سے مزید آشنا ہو جائیں گے. آر پی او فیصل رانا کی پروفیشنل ہنرمندی پہلے ہی مصدقہ ہے. محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے پٹواری کو منشی سمیت رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. محمد اشرف پٹواری اور محمد وسیم منشی نے وراثتی انتقال درج کرنے کے لیے مدعی مقدمہ سے رشوت وصول کی ہے. خطیب الرحمان سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سرگودا نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں رشوت کی رقم 5,000 روپے ملزم سے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. منڈی عثمان والا ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ غفلت. ٹاؤن کمیٹی کے دفتر کا کام کلرک نے بیٹے کے سپرد کر دیا. ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ غفلت. کلرک غلام حیدر نے اپنے معاون کے طور پر اپنے بیٹے کو تعینات کر رکھا ہے. کلرک حیدر بیٹے کو اہم کام انجام دینے کے بعد خود دفتر سے غائب ہو جاتا ہے. اعلیٰ حکام اس پر سختی سے نوٹس لیں. سرگودا تھانہ فیکٹری ایریا اور اینٹی کار لفٹنگ سیل کی کارروائی. بین الاضلاعی کار چور گینگ کے 3 اراکین گرفتار. 56 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 5 کاریں, 10 کلو ہیروئن, 1.5 کلو گرام چرس, 100 لیٹر شراب برآمد کر لی. پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں. جرائم پیشہ عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے اور عوام سے لوٹا ہوا مال واپس لانے میں تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد کے احکامات پر تھانہ فیکٹری ایریا میں ایس ایچ او انسپیکٹر ظہیر نے اینٹی کار لفٹنگ سیل اسد حیات نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے بین الاضلاعی گینگ کے 3 افراد گرفتار کر کے ان سے چوری شدہ گاڑی برآمد کر لی. پھول نگر میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. منشیات بھی قبضے میں لے لی. پھول نگر پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں. 2 ملزمان سے 1420 گرام چرس, 50 لیٹر شراب برآمد کر لی. مقدمہ درج کر لیے گئے. اشتہاریوں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے 2 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا. پپلا میں حمید کوٹ کے علاقہ میں شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ. حادثے کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے. پپلا کے نواحی علاقے حمید کوٹ میں شادی والے گھر میں گیس سلنڈر پھٹ گیا, جس کے نتیجے میں 7 افراد شدید زخمی ہو گئے. ایمرجنسی سروس کی ریسکیو ٹیمیں حادثے پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو طبی امداد دے کر اسپتال منتقل کر دیا. دیپالپور کے علاقے بصیرپور میں ڈی پی او فیصل شہزاد نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا. شکایات کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے. آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دیپالپور کے نواحی علاقے بصیرپور میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا, جس میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈی پی او فیصل شہزاد نے عوامی مسائل اور شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے. پھالیا کے علاقے گاہرے میں محنت کش محمد ولائد کے 6 مویشیوں کو نامعلوم ملزمان نے آگ لگا دی. محمد ولائد کا کہنا تھا کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. نامعلوم شخص نے میرے مویشی جن کی تقریباً 10 لاکھ قیمت ہے بے رحمی سے جلا کر مار ڈالا ہے. محمد ولائد نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ میرے مویشیوں کو زندہ جلانے والوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کبیر والا بستی کھوکھرا کا رہائشی 10 سالہ بچہ شاہد پانی کے گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. زاہد کھوکھر کا بیٹا کھیلتے کھیلتے شوکت رحمانی کے بھٹا پر اینٹوں کے لیے بنائے گئے پانی کے گڑھے میں گر گیا. اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو پانی کے گڑھے سے باہر نکالا. اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر بچے کی موت کی تصدیق کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی. میاں والی پولیس نے مرغوں کی لڑائی پر جوا کروانے والے عالم شیر کو گرفتار کر لیا. عالم شیر عرف استاد شیری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. چاچا عالم شیر نے کل میاں والی کے علاقے وہاں بچھرام میں مرغوں کی لڑائی پر 14 لاکھ روپے کا جوا کیا تھا, جو چاچا عالم شیر ہار گیا تھا. ہارنے کے بعد مسکرانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی. میاں والی پولیس نے چاچا عالم شیر کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. سعودی گورنر تبوک پرنس فہد بن سلطان تلور کا شکار کھیلنے دلبدین پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر گورنر بلوچستان امان اللہ خان نے شاہی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. دلبدین ایئرپورٹ پر شاہی مہمان کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. سعودی گورنر تبوک پرنس نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات اپنی مثال آپ ہیں, جو رہتی دنیا تک برقرار رہیں گے.
شانگلہ قومی جرگہ کے زیر اہتمام لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اجلاس، بجلی نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ گرینڈ جرگہ سے عمائدین نے خطاب میں کہا کہ 2015 میں 11.8 میگا واٹ بجلی کروڑا ہیڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے مقامی آبادی کو دینے کے حوالے سے صوبائی حکومت سے 11 نکاتی معاہدہ ہوا تھا، لیکن 6 سال گزرنے کے باوجود مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سوات پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران اسلحہ اور بھاری تعداد میں منشیات برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سوات سے بیورو چیف لال شیر خان ثاقب کی اس رپورٹ میں۔ سوات پولیس نے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کے دوران 5495 گرام چرس، 570 گرام ہیروین اور بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SHO تانا بند انور خان اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد سلیم خان کے قبضہ سے 1275 گرام چرس، 1 عدد 30 بور پسٹول، بما 2 عدد چارجر، 1 عدد ریپیٹر، 1 عدد بلٹ پروف جیکٹ، 35 عدد کارتوس برآمد کر لی۔ اسی طرح محمد سلیمان کے قبضہ سے 499 گرام چرس، عثمان علی کی قبضہ سے 135 گرام ہیروین، اختر علی کی قبضہ سے 1270 گرام چرس، 1 عدد پسٹول برآمد کر لی۔ گرفتار افراد کے خلاف غیر قانونی اسلحہ ایکٹ کے تحت مختلف مقدمات درج کیے گئے۔ ضلعی پولیس افیسر دلاور خان بنگش نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو بہترین پروفیشنل پولیسنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات کے دھوئے سے پاک صاف ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنی پورے وسائل بروئے کار لائیں گے۔ لال شیر خان، ٹی وی ٹوڈے نیوز، سوات۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں شرکپور شریف بڑا اڈا کے قریب کیری ڈبہ سڑک پر کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ 2 نوجوان کیری ڈبہ پر سوار ہو کر شرکپور شریف سے لاہور جا رہے تھے کہ بڑا اڈا کے قریب کیری ڈبہ سڑک پر کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں ایک نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ خزدار کلرک ہاؤسنگ اسکیم پر لینڈ مافیا کے قبضے کے خلاف کلرک ایسوسی ایشن خزدار کی جانب سے قلم چھوڑ ہڑتال اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ خزدار کلرک ہاؤسنگ اسکیم پر لینڈ مافیا کی قبضہ گیری کے خلاف تمام دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی۔ کلرک برادری نے کسی کی اراضی پر قبضہ نہیں کیا۔ 90 کی دہائی میں سرکار نے ہی یہ اراضی کلرک برادری کو الاٹ کی تھی۔ کروڑ پکا میں مردہ مرغیوں کی فروخت کا مکروہ دھندا جاری۔ روزانہ منوں کے حساب سے مردہ مرغیاں سپلائی کی جانے لگیں۔ زندہ مرغیوں کے ساتھ مردہ مرغیاں 60 روپے کے حساب سے بیچی جانے لگیں۔ کروڑ پکا میں مردہ مرغیوں کی فروخت کا مکروہ دھندا جاری ہے۔ روزانہ منوں کے حساب سے مردہ مرغیاں سپلائی کی جانے لگیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مردہ مرغیوں کو تلف کرنے کی بجائے مختلف پوائنٹس پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ فیض گنج نہر سے محکمہ آبپاشی نے ریت اور بندو کی مٹی بیچ دی، جس کی وجہ سے نہر کے بند مکمل کمزور ہو گئے۔ نہروں کو شگاف پڑنے لگے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ محکمہ آبپاشی کے ملازمین ریت اور مٹی کی فی ایک ٹریکٹر ٹرالی 300 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ سر عام نہر سے ریت اور بندوں سے مٹی اٹھائی جا رہی ہے۔ شیعہ علماء کونسل کے صوبائی صدر ناصر عباس نقوی کی خیرپور ناتھن شاہ آمد۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ عزاداروں پر مقدمے درج ہونے کے خلاف 14 فروری سکھر سے کراچی سے ایم ہاؤس تک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ علامہ ناصر عباس نقوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ مجلس اعزاء اور ماتمی جلوسوں کے دوران حکومت کی جانب سے سینکڑوں عزاداروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مٹیاری میں خیبر کے مقام پر پنجاب سے کراچی جانے والی مسافر کوچ الٹ گئی۔ حادثے میں 15 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ 15 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن کو مٹیاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ شاہپور شاکر میں پبلک ہیلتھ ڈرینیج کی پائپ لائن 1 ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ پائپ لائن سے خراب پانی کے ساتھ کینال میں جمع ہونے لگا۔ پانی گھروں کی عوام کو واٹر سپلائی کے پانی کی صورت میں گندا پانی پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں آنکھوں کے اسپتال کنجیارو میں ملک سلمان سینٹر اور البصر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ الابراہیم اسپتال کنجیارو میں آنکھوں کے امراض کا مفت میں علاج جاری ہے۔ مریضوں کے آنکھوں کے آپریشن مفت کیے گئے۔ نظر کے چشمے اور دوائیاں بھی مفت دی گئیں۔
چوہڑ جمالی کے قریب بائی پاس پر تیز رفتار ٹریکٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کا تعلق گاؤں عارف رند سے تھا۔ نعش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ غوث پور میں آوارہ کتوں کا راج، بچوں اور خواتین پر حملے کرنے لگے۔ آوارہ کتوں نے 8 افراد کو زخمی کر دیا۔ ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہروں میں آوارہ کتوں کا راج برقرار ہے۔ غوث پور اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں نے 8 افراد کو زخمی کر دیا۔ تمام متاثرہ افراد کو ویکسین فراہم کی گئی ہے۔ میاں چنو میں آوارہ کتے کا بچے پر حملہ، جتالہ ٹاؤن کے رہائشی 10 سالہ بچے کو آوارہ کتے نے کاٹ لیا، زخمی حالت میں THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جتالہ ٹاؤن میں آوارہ کتے روز کی بنیاد پر بچوں پر حملہ کرنے لگے۔ آوارہ کتوں نے بچے کو کاٹ لیا، زخمی حالت میں THQ اسپتال میاں چنو منتقل کر دیا گیا۔ چشتیاں تھانہ ڈھراوالا پولیس کی کارروائی، راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان گرفتار، مال مسروقہ موٹر سائیکل، نقدی اور اسلحہ ناجائز برآمد کر لیا۔ چشتیاں تھانہ ڈھراوالا میں راہزنی کی واردات کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے SHO تھانہ ڈھراوالا عابد حمید کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دی۔ پولیس ٹیم نے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کی مدد سے راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اعجاز الحق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ PDM میں شامل جماعتیں مفادات کے لیے اکٹھی ہوئیں، احتساب کا موجودہ طریقہ کار غلط ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ زاد کے مرکزی چیئرمین اعجاز الحق نے منہاج الدین اوان کی وفات پر تعزیت کے لیے اٹک کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ PDM کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھا لیا، پیپلز پارٹی کو NRO دے دیا گیا۔ منڈی احمد آباد میں غربت سے تنگ باپ سے بچوں کی بھوک برداشت نہ ہو سکی، دل برداشتہ ہو کر موت کو گلے لگا لیا۔ منڈی احمد آباد کے نواحی گاؤں کلیر کلاں میں 4 بچوں کے باپ محمد رمضان نے خودکشی کر لی۔ محمد رمضان کے معاشی حالات خراب تھے، تنگ آ کر گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ فیض گنج میں پولیس کی سرپرستی میں جوا کے اڈے چلنے لگے، نوجوان نسل تباہ ہونے لگی۔ فیض گنج میں پولیس کی سرپرستی میں جوا کے اڈے قائم، روزانہ پولیس کو منتھلی آتی ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ شہریوں نے IG سندھ سے اپیل کی ہے کہ نوٹس لے کر جوئے کے اڈے بند کرائے جائیں۔ کندکوٹ میں غریب عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان، 10 کلو آٹے کے لیے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کندکوٹ کے حکم سے فلور مل مالکان کی طرف سے آٹے کا سٹال تو لگایا جاتا ہے، لیکن کسی کو آٹا مل جاتا ہے تو کوئی خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے۔ عام دکانوں اور آٹا چکیوں پر آٹا 2500 سے 2600 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ تھانہ شرکپور شریف میں نئے تعینات ہونے والے SHO چودھری عبداللطیف گجر سے صحافیوں کے وفد کی ملاقات، شہر کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت، جرائم کی روک تھام کے لیے پرعزم۔ SHO نے علاقہ بھر میں امن و امان کی فوری بحالی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ DPO شیخوپورہ نے مجھے پراعتماد کیا ہے اور انہوں نے پراعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اس تھانہ میں تعینات کیا ہے جس پر میں ان کا مشکور ہوں۔ SHO کا مزید کہنا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کے اعتماد پر پورا اتر سکوں۔ قبضہ گروپوں، منشیات فروش اور تمام جرائم پیشہ افراد کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لیں، کسی مجرم کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی جائے گی، تمام فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔ میرے دروازے ہر خاص و عام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں اور رساگیروں اور ٹاؤٹوں کا میرے تھانے میں داخلہ بند ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔